آج کے درس تصوف میں ہم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ بندہ مومن کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس مجلس میں وہ بیٹھ رہا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ یہ کیسی مجلس ہے، کیونکہ بندے کی پہچان اس کی مجلس سے ہوتی ہے۔ سو بندہ مومن کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اچھی مجلس کو اختیار کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم اگر کسی کی مجلس اختیار کرنا چاہتے ہو، کسی کی صحبت میں بیٹھنا چاہتے ہو، تو توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو۔ جو حقیقی تائب ہوتے ہیں، جو تائبین ہوتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، اس لیے کہ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ جو بندہ مومن سچی توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو جب بندہ ان تائبین کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو گویا وہ اللہ والوں کے قرب سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر 3 چیزیں نہ ہوتی تو میں اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کو زیادہ پسند کرتا، یعنی موت کو۔ اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے اپنی پیشانی کو جھکا دینا، یعنی اللہ کی عبادت۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو جو سجدہ کی حالت ہوتی ہے یہ سب سے اعلیٰ حالت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے حضور اپنے سارے اعضاء کو جھکا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور پیشانی جھکانا مجھے بڑا پسند ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ ایسے اجتماعات میں شرکت کرنا جن میں اچھی باتیں جو ہے وہ سننے کو ملیں۔ سو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول پہ ذرا تھوڑی سی توجہ دیجیے گا کہ ہمارے آج اجتماعات کون سے ہوتے ہیں، ہماری سیٹنگ، ہماری بیٹھک، کیا ان سے جو ہے وہ ہمیں دین ملتا ہے، ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں؟ کیا اس سے جو ہے وہ ہماری اپنے نفس کی تربیت ہوتی ہے؟ اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں کہ ہمیں اس مجلس سے جو ہے وہ نہ تربیت حاصل ہو اور نہ ہی جو ہے وہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، تو وہ مجلس روز قیامت حسرت بن جائے گی۔ اور علم کی مجلس جہاں سے علم ملے اس مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں اس لیے کہ اچھی باتیں اس مجلس سے اس طرح چننے کو ملتی ہیں جس طرح عمدہ کھجوریں جو ہے وہ ان کو چننے کا موقع ملتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں سفر کرنا، یہ مجھے جو ہے بڑا محبوب عمل ہے۔ راہ خدا میں سفر کرنا، اگر رزق حلال کی تلاش میں بندہ نکلتا ہے تو یہ بھی راہ خدا میں ہے، اللہ کے راستے میں ہے۔ وہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ الغرض دین کی سربلندی کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم یاد کرنے والے بن جاؤ، اس قرآن سے محبت کرو، اس کو یاد کرو اور علم کا سرچشمہ بن جاؤ، علم حاصل کرو۔ آج اہل سنت و جماعت جو ہے وہ ذرا غور کریں کہ ہمارا حال کیا بنتا چلا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کا ماحول کس طرف ہے؟ کیا قرآن سے محبت ہے؟ کیا علم کی طرف ہمارا شغف شوق ہے کہ ہم علم خود بھی سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں؟ کتنا جو ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں، کتنا قرآن پڑھ کے ہم سمجھ کے جو ہے وہ آگے اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں؟ کبھی سوچا اس حوالے سے؟ کتنا آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ پڑھی ہیں، ہم نے کتنا جو ہے وہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو پڑھا ہے، اسلاف کے طریق کو پڑھا ہے، کتنا پڑھا ہے ہم نے؟ کیا یہ ساری چیزیں کتابوں میں بند رہ گئی ہیں؟ اور آج ہم اندھیروں میں سفر کر رہے ہیں۔ ہمیں اسی طرف لوٹ کے آنا ہوگا۔ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام پر جو پہلی وحی اتری تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق تھی، علم تھا، قرآن تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی طرف جو ہمیں رجوع کرنا ہوگا کہ قرآن کو یاد کرنا ہوگا، علم کا سرچشمہ بننا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج کے دن کا ہی رزق طلب کرو، بس اسی پہ قناعت کرو، جو دے رہا ہے اسی دن کا رزق جو ہے وہ طلب کرو۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ ایک دن کا رزق تو ہم اس پہ تو قناعت نہیں کرتے، ہم کئی مہینوں کئی سالوں کے رزق کے لیے تگ و دو، اور اس تگ و دو میں جو ہم رب سے غافل ہو چکے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو آپ کا سانس رک جاتا، اور اس قدر روتے تھے کہ آپ روتے روتے زمین پہ تشریف لے آتے، یہاں تک کہ لوگ جو ہے وہ آپ کی عیادت کے لیے آیا کرتے تھے، بے ہوش ہو جاتے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا حال یہ تھا آپ کا۔ اور نماز میں جب آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز 3 صفوں کے پیچھے تک سنی گئی، اس قدر جو ہے وہ زاروں قطار رو رہے تھے۔ اور اللہ کے خوف میں روتے روتے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اقدس پر بہت زیادہ جو ہے وہ گریہ زاری کے سبب 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی، اس قدر رویا کرتے تھے اللہ کے خوف میں۔ آج تو ہمارے یہ آنکھوں کے سوتے بھی خشک ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت جو وہ ہمیں اسلاف کے طریق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔